بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا پچھلے لیسن کو ریکیپ کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا نمبر 1 کسی کی قسم نہ کھاؤ. 3 چیزوں میں مذاق بھی سچ کہا جائے گا، نکاح، طلاق اور قسم. یہ مذاق کی بات نہیں ہوگی، سیریسنس میں آ جائے. اور لغو کو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو ایسے ہم کہتے ہیں نا بائی گاڈ آئی سویئر اینڈ دس اینڈ دیٹ، تو یہ لغو کی قسمیں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے نا. اس کے بعد یہ جو بیوی کے پاس نہ جانے ایلا، اور اس کو کہتے ہیں اگر یہ قسم کھا لیں تو پھر اس کا کیا معاملہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کرنے کے بعد نیکسٹ جو ٹاپک چلا وہ طلاق. پہلی چیز کہ طلاق والی جو عورت ہے اپنا نہ حمل چھپائے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھے. رجوع کرنے میں شرائط کیا ہو؟ اگر شوہر کو طلاق دینے کے بعد رجعیت کی اجازت ہے تو زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو پریشان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ نے خود ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا 100 مرتبہ طلاق دوں گا اور جب حد ختم ہونے والی ہوگی رجوع کے دن 1 دن پہلے رجوع کر لیا کروں. مطلب عورتوں کو اذیت دیتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں بینیفیشل رکھا ہے. پہلی چیز، اگر تمہاری یہ غصے میں طلاق والا معاملہ ہوا ہے تو تمہارا رجوع کرنے، اگر تم نے ٹھان ہی لی ہے، ٹھان کیسے لی ہے کہ تم لوگ مطلب ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا نا، اس کو یا رسول اللہ میری وہ بیوی ناراض ہو کے چلے گی. آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس کے گھر واپس آ جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو مان لیتی ہوں لیکن میرا دل نہیں کرتا. آپ نے کہا نہیں، میں نہیں حکم دیتا، زبردستی نہیں ہے اس معاملے کے اندر. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے پلیز ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے. اور دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ ہم ہندو معاشرے کے ساتھ رہتے رہتے جو بیچاری جو جو بیوہ ہو جاتی ہے اس کو ہم ستی کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، نماز میں، جنازہ اٹھانے میں اور بیوہ کے نکاح میں. کہ اگر وہ اس طرح ان میرڈ کو بٹھانا از ناٹ اے گڈ تھنگ. کتنا ہوتا تھا نا کہ تمہیں وہ بھی رشتہ بھیج رہا ہے، وہ بھی بھیج رہا ہے، وہ بھی بھیج رہا ہے، وہ نیکی لے رہا ہے، وہ نیکی لے رہا ہے، اور اس طرح سے وہ شادیوں. اور ابھی تک عربس کے اندر وہی کانسیپٹ ہے. اگر ادھر ہوئی ادھر ختم نیکسٹ، ادھر ہوئی ادھر ختم نیکسٹ. اس چیز کو وہ کیا کہنا چاہیے، ہیومن نیچر سمجھتے تھے. انسٹنکٹس کے اندر جو چیزیں وہ سمجھتے تھے، اور جو بھی کچھ اس کے جائے گا وہ نیچر کے اگینسٹ جائے گا جب ان چیزوں کو اپنے آپ پر غلط طریقے سے اپوز کرنے کی کوشش کرے گا نا. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرڈرز کیے کہ اس کے نکاح میں جلدی کرو، لاسٹلی جو آرڈر آ جاتا ہے یہ طلاق، یہ چیزیں، اس کے بعد آتا ہے کہ بندہ طلاق دے رہا ہے، عورت کو بھی حق ہے. کس چیز کا حق ہے؟ خلا کا حق ہے. خلا کا حق کیسے ہے؟ اس میں خلا کے حق میں جو آرڈر آیا وہ یہ آرڈر آیا کہ تم اپنی کچھ چیزیں یا اپنا تمہارے پہ جو جیسے مہر چھوڑ دو یا کچھ پیسے دے کے جان چھڑا لو. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتنے برے مل جاتے ہیں کہ اسی میں انسان کے لیے شر میں خیر چھپی ہوتی ہے کہ نکلو اس میں سے. اور لنگر آن کر کے ایٹ ٹائمز دیکھا گیا ہے کہ جو برے ہوتے ہیں وہ ساری عمر اذیت دیتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن اور رخصت رکھی ہے تاکہ جیسے کہتے ہیں نا چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے ساتھ ایسا کر دو. اگر اس طرح کے 3-4 کریکٹرز ہوں گے نا تو اگلے بندے ڈر جائیں گے. بیچاری عورت مظلوم چپ کر کے بیٹھی رہ جاتی ہے. بیٹھی کیوں رہ جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے بیٹا وارث بنایا ہوا ہے. بیٹی کو ہم کچھ سمجھتے نہیں. بیٹا اور بیٹی ایکول ہیں. بیٹی کا حق ہے باپ کے گھر کے اوپر. بیٹی کسی ٹائم آ سکتی ہے اپنے حضرت فاطمہ آ کے، حضرت فاطمہ کو آل دا ٹائم انٹرٹین کرتے تھے، یہ لے لو وہ لے لو، یہ کھا لو، وہ میں روٹی میری بیٹی کو دو پہلے پھر کھاؤں گا. اینی چیز کچھ سروس کرتے تھے میری بیٹی. ہم وی آر جسٹ لائک ہندوز. اور اپنی انہیریٹرز میں میرا پرنس چارلز جو ہے نا میرا وارث وہی بنے گا اور میری بیٹی.
ایک اتنی انکمفرٹیبل فیلنگ بیٹیوں کو دیتے ہیں. وہ بیچاری ایسے ہندو معاشرے میں ہے، نہ اس کا وہ گھر ہوتا ہے نہ یہ گھر ہوتا ہے، درمیان میں وہ شیٹر ہوئی ہوئی پرسنالٹی ہوتی. جبکہ باپ کو اتنی کمفرٹیبل فیلنگ دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے باپ کی بیٹی کے ساتھ محبت زیادہ رکھی. بٹ لیونگ ود دس، یہ جو ہمیں سب کانٹیننٹ میں ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. وہ بیٹیوں کو جہیز دے کے فارغ کر کے جائیداد، انہیریٹنس، وراثت کچھ نہیں ہے ان کی ٹریڈیشنز میں سے. اور ہمارے معاملات میں دیکھو. اب یہاں پہ آتا ہے کہ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی. اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے اور اسے طلاق دے دے. اب یہ حلالہ کا آرڈر آ رہا ہے کہ اگر ایک بیوی سے طلاق ہو گئی اور اس کے بعد اس نے کہیں اور نکاح کر لیا، پھر اس سے ڈائیورس ہوگی، ناؤ شی کین ری میری دا سیم اولڈ ہسبینڈ اگین. پھر ہو سکتا ہے اسی سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے. تب اگر پہلا شوہر اور دونوں ہی خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کریں جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے ان کو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روک رکھنا، یہ زیادتی ہوگی. جو ایسا کرے گا در حقیقت آپ اپنے اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ. بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمت سے تمہیں سرفراز کیا. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی، اس کا احترام لازم رکھو. اللہ سے ڈرو. خوب جان لو کہ اللہ ہر بات کی خبر رکھتا ہے. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو، اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ اپنی زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم منعقد کر چکی. اور تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا. اگر تم اللہ روز آخرت پر ایمان لانے والے تمہارے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ اس سے باز رہو. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعیت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچے کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے. نہ تو ماں اس وجہ سے تکلیف میں ڈالی جائے، نہ بچہ، اور نہ ہی باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. دودھ پلانے والی کا یہ حق ہے جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو. جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ایک ہی آرڈر کو اللہ تعالیٰ نے شادی، طلاق، اینڈ کس طریقے تک پہنچایا ہے. لیکن اس میں سے ہمارے لیے کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی اس میں سوال آتا ہو یا کچھ آتا ہو، میرے تو مائنڈ میں اس جگہ پہ صرف ایک ہی نقطہ آتا ہے کہ مائیں آج کل طلاق پہ انکریج بہت کر رہی ہیں. مائیں خود بسنے نہیں دے رہی بچیوں کو. جس جگہ پہ میں نے یہ کیسز دیکھے ہیں نا، ماں کیس کو مس ہینڈل کر جاتی جذباتی ہو کے، جلد باز ہو کے. خدا کے لیے آسمان پہ، جس پہ آسمان بھی روتا ہے جب طلاق ہوتی ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق. ایسا شیٹر ہوتا ہے انسان، ان بچوں کا کچھ نہیں رہتا، ان بچوں کی تباہی. آگے جا کے ہم سورہ نساء میں آرڈرز پڑھیں گے کہ اگر بندہ برا ہو گیا تو عورت ہی صبر کر لے، کوئی بات نہیں. تم میں سے کوئی ایک ہی اچھا ہو جائے. اس بچوں کو، زندگی کا مقصد آدمی تو نہیں ہوتا، کچھ اور مقصد اولاد کو بنا لے.